بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے غلام کو فرمایا کہ اس شخص کو اٹھا کر اس سے پوچھو کہ تم کون ہو، اپنے گھر چلے جاؤ۔ جب غلام نے پاس جا کر دیکھا تو وہ چینخ اٹھا، اے خلیفہ، یہ تو زنانہ لباس میں ایک مرد کی لاش ہے جس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر یہ سن کر پریشان ہوئے کہ لاش زنانہ لباس میں ایک مرد کی ہے اور پھر پڑی بھی مسجد میں ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب معاشرے کے بارے میں آگاہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، اپنے غلام کو حکم دے کہ اس شخص کو غسل اور کفن دے کر فوری دفنا دیں۔ پھر جب 9 مہینے بعد ایک بچہ ظاہر ہوگا تو اس معاملے کے بارے میں سب کو مکمل آگاہی ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ہم اس معاملے کو 9 مہینے تک التوا میں رکھیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مسجد کے محراب میں ایک شخص کی لاش ملے گی۔ اب فی الحال یہ کرنا ہی بہتر ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے، 9 مہینے کے بعد کچھ خود ہی ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر لاش کو دفنا دیا گیا۔ جب اس معاملے کو 9 مہینے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سنا کہ ایک نومولود بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بچہ بھی اسی جگہ پڑا ہوا تھا جس جگہ سے وہ سرکٹی زنانہ لباس میں لاش ملی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو گود میں لیا اور کہنے لگا، بے شک خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائی علی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بچے کے لیے ایک انصار دایا کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد عید رمضان آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے، اور دایا کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے کہ اے مظلوم، اے پسر مظلومہ، پس اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ دایا آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے تھے۔ تو دایا اس لڑکی سے کہنے لگی، اے لڑکی، میں آپ کو حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ تم مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرنا، میں سب لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں آپ کو بہت ساری دولت دوں گی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ دینا کہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے کوئی عورت نہیں آئی۔ اس حسین و جمیل لڑکی نے دایا کو بہت ہی دولت دی اور وہ چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں اگلی عید پر پھر آؤں گی، اگر تو مجھے بچے سے ملنے دے گی تو میں تم کو اس سے بھی زیادہ دولت دوں گی۔ دایا لالچ میں آ گئی۔ اس کے بعد دایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ جب دایا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتے ہیں کہ کوئی عورت اس بچے کو ملنے کے لیے آئی تھی تو دایا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، مولا علی، مسجد میں کوئی بھی عورت اس بچے کے پاس نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عورت، تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، مسجد میں ایک حسین و جمیل لڑکی تیرے پاس آئی ہے۔ اس نے بچے کو گود میں لیا اور بچے کو پیار کرنے لگ گئی۔ جب تم نے اس کا دامن پکڑا کہ میں تم کو علی کی بارگاہ میں پیش کروں گی تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں علی کی بارگاہ میں کیا چہرہ لے کر حاضر ہوں گی، اس کی آگے میں بتاؤں یا پھر تم خود اپنی زبانی بتاؤ گی؟ اس عورت نے عرض کیا، یا علی، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں لالچ میں آ گئی تھی۔ اس عورت نے اب مجھے کہا کہ میں عید الاضحیٰ پر پھر آؤں گی، اگر آپ مجھے حکم دیتے ہیں تو میں اس عورت کو ابھی پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اب تم آنے والی عید کا انتظار کرو۔ وقت گزرتا گیا۔ جب عید آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق اس بچے کو خوبصورت پوشاک پہنا کر مسجد میں لے جایا گیا۔ وہ حسین و جمیل لڑکی پھر آئی، اس نے بچے کو پیار کیا تو دایا کو دولت دے کر جانے لگی۔
تو دایا نے کہا کہ میں آپ کو حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ اس لڑکی نے بڑی منت سماعت کی، لیکن دایا نے اس بار اس کی ایک بات بھی نہ سنی۔ اس لڑکی کو پکڑ کر اور حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ جب اس لڑکی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر پوچھا، اے لڑکی، اس بچے کے بارے میں تم مجھے خود ساری داستان بتاؤ گی یا پھر سب لوگوں کے سامنے ہی میں خود ہی بیان کرنا شروع کر دوں؟ لڑکی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے علی، میں خود ہی بیان کر دیتی ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں عنان بن جشر کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مہم میں شہید ہوئے تھے۔ میری ماں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وصال پا گئی تھی۔ میرا کوئی بھی بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے میں تنہا رہ گئی تھی۔ میں اپنا دل بہلانے کے لیے محلے کی لڑکیوں کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔ اس طرح محلے کی لڑکیاں میری دوست بن گئی۔ ایک دن ایک بڑھیا ہمارے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں چھری تھی۔ اس بڑھیا نے ہم سب لڑکیوں سے باری باری پوچھا کہ تم کون ہو؟ سب نے اپنے اپنے بارے میں اس بڑھیا کو بتایا۔ پھر وہ بڑھیا میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی بڑی تسبیح تھی جس پر وہ ذکر و اذکار کر رہی تھی۔ جب وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میں عنان بن حجش کی بیٹی ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں خدا کی نیک بندی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ میں نے اس بڑھیا کو بتایا کہ میرے والدین وصال پا گئے ہیں، میں تنہا ہی گھر میں رہتی ہوں۔ میں اس لیے محلے کی دوستوں کے پاس اپنا وقت گزار لیتی ہوں۔ تو اس عورت نے مجھ سے دریافت کیا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ تم شادی کے بغیر کس طرح سے زندگی بسر کر رہی ہو؟ میری باتیں سن کر وہ مجھ سے ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں آپ کے پاس رہ لیتی ہوں، اس طرح تمہارا بھی دل لگ جائے گا اور میں تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتی ہوں۔ آپ مجھے ہی اپنی ماں کہہ لیا کرو، میں آپ کو ماں سے بڑھ کر پیار کروں گی، تیری ہر خوشی اور غم میں شریک ہوں گی۔ اس طرح میں اس بڑھیا کو اپنے گھر لے آئی۔ جب شام ہوئی تو میں نے گھر میں کھانا تیار کیا۔ میں نے بڑھیا کو کھانا دیا تو بوڑھی عورت کھانے کو دیکھ کر رونے لگی۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، میں تو اللہ کی ولی ہوں، مجھے اچھے اچھے کھانوں سے کیا غرض ہے؟ آپ مجھے بس نمک اور جو کی روٹی ہی دے دیں، یہی میری خوراک ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اس بڑھیا نے پوری طرح میرا دل جیت لیا۔ ایک دن ہم دونوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ اماں جان، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری ایک جوان لڑکی ہے جو آپ ہی کی عمر کی ہے، وہ بھی گھر میں تنہا رہتی ہے۔ مجھے تو اس کی فکر ہی لگی رہتی ہے کہ زمانہ بہت ہی خطرناک ہے۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں اسے بھی تمہارے گھر لے آؤں، وہ بھی ہر وقت خدا کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، پھر وہ بھی جوان ہے نا، اس لیے مجھے اس کی فکر لگی رہتی ہے۔ میں نے بڑھیا کو کہا کہ اماں جان، آپ اس کو بھی یہاں ہی لے آئیں۔ ایک دن وہ بڑھیا میرے گھر سے اپنی لڑکی کو لانے کے لیے گئی تو تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد وہ واپس آ گئی۔ میں نے بڑھیا سے کہا کہ اماں جان، آپ اپنی بیٹی کو کیوں نہیں لے کر آئیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی بہن بہت ہی نیک اور خدا ترس ہے۔ میں نے آپ کے گھر کے بارے میں اس کو بتایا تو اس نے کہا ہے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، کیونکہ ان کے گھر ہر وقت انصار و مہاجرین کی لڑکیاں آتی رہتی ہیں۔ جب میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریفیں سنی تو میں نے بڑھیا کو کہا کہ اماں جان، تم اس کو گھر میں لے آؤ، میں ان لڑکیوں سے دوستی چھوڑ دیتی ہوں۔ ان کے کہنے پر میں نے محلے دار انصار و مہاجرین کی لڑکیوں سے دوستی ختم کر لی۔ ایک دن میں نے بڑھیا سے اصرار کیا کہ اماں جان، آپ میری بہن کو گھر میں کیوں نہیں لے کر آتی؟ میرے بار بار کہنے پر وہ گھر سے اپنی لڑکی کو لینے کے لیے نکل گئیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گھر آئی تو اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی جس نے اپنا سارا جسم کسی بڑے سے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ جب وہ دروازے کے پاس آئی تو میں نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔
تم دروازے کے پاس ہی کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ بڑھیا نے کہا کہ بیٹا، میری یہ بیٹی بہت ہی شرم و حیا کی پیکر ہے، اس لیے کسی کے گھر بھی نہیں گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کے گھر میں آتے ہوئے شرما رہی ہے۔ آخر کار میں اس کو کپڑے سے پکڑ کر اپنے گھر لے آئی۔ جب میں نے اس کو گھر کے اندر لے آئی تو وہ بڑھیا ہم سے باتیں کرتے ہوئے باہر چلے گئی۔ جب بڑھیا گھر سے باہر چلے گئی تو میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ برقع اتار کر آرام کرو، یہ تمہارا ہی گھر ہے، یہاں شرمانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت نے سر سے باہر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور اس لڑکی کے برقعے کو کھینچتے ہوئے کہا کہ بہن، تم برقع اتار دو، تم کیوں شرما رہی ہو؟ جب اس نے برقعہ اتارا، اس کو دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں بلکہ سیاہ داڑھی والا ایک بلند و قامت مضبوط جسم کا ایک مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں مجھے یتیم پر ظلم کرتے ہیں؟ خدا کا خوف کر، کیوں میری رسوائی کرتا ہے؟ کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ لاکھ اس کی التجا کرتی رہی مگر اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ میں اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازوؤں میں مجھے زور سے سمیٹ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہیں آیا، اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخو پکار اس لیے نہ کی کہ ہمسائے لوگ مطلع ہو جائیں گے اور میری رسوائی ہوگی۔ میں اس کی چنگل سے بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ بالآخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا، میری دوشیزگی چاک کر دی۔ یہ سیاہ مرد اپنی مستی میں مدہوش تھا، وہ وہیں سو گیا۔ جب میں کچھ بہتر ہوئی تو اندر سے تلوار لائی اور اس پر وار کیا اور پھر اس کی گردن جسم سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی مرتبہ حمل کے ساخت کرنے کا ارادہ کیا مگر خدا کے خوف سے ایسا نہیں کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا، اسے بھی قتل کرنے کا سوچا مگر خدائے خوف سے نہ کر سکی کہ آخر اس بچے کو بھی اس محراب میں رکھائی۔ تمام حالات سننے کے بعد بے اختیار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں اور آپ کے بھائی علی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اس مقتول کا خون بہا کچھ نہیں، کیونکہ یہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ اس عورت پر کوئی حد نہیں کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ خدا کے حق کو اس سے طلب کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دایا کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب بڑھیا نے لڑکی کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، کیا تو قسم کھاتی ہے کہ مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ہاں، میں روزہ رسول کی قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں۔ بڑھیا نے روزہ رسول کی جھوٹی قسم کھائی تھی، قسم کھاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ۔ بڑھیا نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اب مجھے معاف فرمائے، میں اپنے کردار سے تائب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، اے خدا، اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور در حقیقت تائب ہوتی ہے تو اسے پہلے حال میں پلٹ دے۔ مگر اس چہرے کی سیاہی ختم نہ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے معلومہ، تو کس طرح تائب ہوئی ہے کہ خدا نے تجھے معاف ہی نہیں کیا؟ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، اس بڑھیا کو مدینے سے باہر بھیج کر رجم کروا دیا جائے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔